السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان محمد قمر وسیع آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، جو کہ ہے سلیو ڈائنیسٹی۔ تو دوستو، سلیو ڈائنیسٹی یہ پہلی سلطنت ہے جس نے دہلی پہ حکومت کی۔ سلیو ڈائنیسٹی کو مملوک ڈائنیسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لفظ مملوک کا مطلب ہے ملکیت۔ 9ویں صدی عباسی دور خلافت میں مملوک فوج کا قیام شروع ہوا۔ مملوک فورسز نے مصر میں فوجی اور سیاسی نظام سنبھال لیا تھا۔ ان مملوک فورسز کے آفیسرز، فوجی اور جرنیل یہ سب سلیوز کے نام سے جانے جاتے تھے۔ سلیو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان سب نے اپنی زندگیاں اپنے لیڈر کے حوالے کی ہوئی ہوتی تھی۔ سلیو ڈائنیسٹی 1206 سے لے کر 1290 تک رہی۔ اس کے بعد خلجی ڈائنیسٹی دوسری عظیم سلطنت کے طور پہ وقوع پذیر ہوئی۔ اب ہوا کیا کہ سلطان محمد غوری جو کہ ایک سلطان تھا، اس نے قطب الدین ایبک جو ایک ترک تھا اس کو ایک غلام کے طور پہ قبول کیا، اور غلامی اس کی اور اس کے کام اتنے اسے پسند آئے کہ اس نے اس کے کام کو سراہتے ہوئے قطب الدین ایبک کو فوج کا سربراہ بنا۔ اب قطب الدین ایبک سربراہ بننے کے بعد جب 1206 میں غوری کی وفات ہوئی، اس کے بعد یہی قطب الدین ایبک سلطان بن گیا۔ جب قطب الدین ایبک سلطان بنا تو اس نے اسی سلطنت کو سلیو ڈائنیسٹی کا نام دے دیا۔ قطب الدین کے سلطنت میں آنے کے بعد اس نے دو بہت ہی عظیم کام کروائے، جس میں پہلا اس نے قوت الاسلام مسجد اور دوسرا قطب مینار بنایا، جو کہ بہت عظیم مونومنٹس ہیں۔ قطب الدین 1210 میں پولو کھیلتے ہوئے مر گیا، اور اس کے بعد ارم شاہ نے سلطنت کو ایز اے سلطان سنبھالا۔ سلیوک ڈائنیسٹی کے سلطانوں نے آرٹس اور آرکیٹیکچر میں بہت کام کیا اور اس کام کو بہت سراہا۔ انہوں نے مختلف قدیم مساجد، قطب مینار اور گڈ گورننس پہ بہت کام کیا۔ التمش نے ٹانکا کے نام سے کرنسی کا آغاز کیا۔ غیاث الدین بلابان کے دور میں گورننس، شاعری اور پینٹنگ پہ بہت کام ہوا۔ سلیو ڈائنیسٹی میں ایک لفظ چالگان بہت مشہور ہے، جو کہ آفیسرز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ آفیسر پالیسیاں بناتے تھے اور سارا نظام سنبھالتے تھے۔ انہوں نے اپنی اسی طاقت کو دیکھتے ہوئے خود کو ڈپٹی آف سلطان کے نام سے مشہور کر دیا۔ سلیو ڈائنیسٹی کا اختتام کیسے ہوا، اس میں اور کون کون سے مراحل پیش آئے، وہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سلیو ڈائنیسٹی کے سلطان خود کو دوسرے ممالک کے باشندوں کے طور پہ ہی لیتے تھے۔ اسی وجہ سے نہ تو وہ انڈیا کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر پائے اور نہ ہی انڈیا کے لوگوں کے دلوں کی آواز بن سکے۔ اور اسی دوران صدی کے آخر میں خلجیز نے قیام کرنا شروع کر دیا۔ ہندو کمیونٹیز نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی، جس سے سلطنت کے معاملات کو چلانا بہت مشکل ہو گیا۔ پروونشل لیول پر صوبوں کی خدمت تو نہ کی گئی، لیکن صوبوں کے وزیروں کو پپٹس آف دا سلطان کہا جانے لگا۔ مملوک ڈیوائن رائٹ تھیوری پہ یقین رکھتے تھے اور خود کو خدا کے نمائندے کے طور پر سمجھ رہے تھے۔ تو اس طرح کے معاملات ہی مملوک ڈائنیسٹی کے ڈاؤن فال کا سبب بنے۔ جو سلطان تھے وہ مسلم امیرز پر انحصار کرتے تھے، ان کو ملٹری اور مختلف گفٹ دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت میں بڑھوتری ہوئی اور خود سلطان کی قدر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ سلطان کی خواہشات کو نگلیکٹ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کچھ وجوہات کی بنا پر سلیو ڈائنیسٹی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی، اور 1290 میں یہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد خلجیوں نے قیام کیا اور خلجی ڈائنیسٹی کے نام سے سلطنت کو قائم کیا۔ تو دوستو، سلیو ڈائنیسٹی کی یہ بریف سی ڈسکشن، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے چینل میں مسٹری سیریز اور وہ کون تھا سیریز بھی چل رہی ہے، اس کو بھی دیکھنا مت بھولیے، اور ایگزام پریپریشن کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔